کون ساری کائنات کا رب ہے؟ ہم قرآن سے سوال کریں تو قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو ساری کائنات کے پالنہار ہے۔ ساری کائنات کا رب کون، اور مشرق اور مغرب میں کس کی حکومت؟ تو قرآن نے کہا کہ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقین کا رب اللہ، دونوں مغربین کا رب اللہ۔ کس کے جلوے پوری کائنات میں ہیں؟ تو قرآن نے کہا کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر دیکھو تمہیں اللہ ہی کے جلوے نظر آئے، تمہیں اللہ ہی کی قدرت نظر آئے۔ کس نے آسمان کی بلندیوں کو، آسمان کو کس نے بلندی عطا فرمائی، زمین کو کس نے پستی عطا فرمائی، کائنات کا خوبصورت نظام کس نے بنایا اور چلایا؟ تو قرآن نے بڑے خوبصورت انداز میں اللہ کا تعارف کرایا، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخوں والا بنایا، وخلقناکم ازواجا، تم کو جوڑا جوڑا ہم نے بنایا، وجعلنا نومکم سباتا، تمہاری نیند کو آرام دہ ہم نے بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، رات کو پردے کا سبب ہم نے بنایا، وجعلنا النہار معاشا، دن کو تمہاری کمائی کا ذریعہ ہم نے بنایا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان ہم نے بنائے، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، دہکتا ہوا چراغ سورج کو ہم نے پیدا کیا، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمَعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور بادلوں سے پانی کا ریلا ہم نے اتارا۔ کون ساری کائنات کا خالق اور مالک، اور کس کی حکومت ساری کائنات میں؟ تو پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنا تعارف کرایا کہ بندوں اس پوری کائنات میں چلتی اگر کسی کے ہے تو ایک اللہ کی چلتی ہے، جو چاہے اپنی قدرت سے کر کے دکھائے، جو چاہے اپنی قدرت سے کر کے دکھائے۔ ساری مخلوق ان کی محتاج، وہ کسی کی محتاج نہیں۔ وہ کیسا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کوئی اللہ کی مثل نہیں، کوئی اللہ کی مثال نہیں، کوئی اس کے جیسا نہیں۔ ساری کائنات میں اکیلے ان کی حکومت، کوئی اللہ کی حکومت میں اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ اور پھر پورے قرآن میں بڑے خوبصورت انداز سے اللہ پاک نے اس بات کا اظہار فرمایا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ امن خلق السماوات والارض، بھلا وہ کون ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وانزل لکم من السماء ماء، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی کو اتارا، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر اسی پانی سے ہم نے بارونق باغ اگائے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو پیدا کر کے دکھاتے۔ پھر آگے بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، کیا ابھی بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ امن جعل الارض قرارا، بھلا وہ کون ہے کہ جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنائے، وجعل خلالها انہارا، اور اس کے بیچ بیچ میں دریا پیدا کیے، وجعل لها رواسی، اور اس پر پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی، وجعل بین البحرین حاجزا، اور 2 سمندروں کے بیچ میں آڑ رکھ دی۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا ابھی بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اس کو پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کو سن رہا ہوتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور جو تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بناتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا ابھی بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا وہ کون ہے جو خشکی اور تری کے اندھیروں میں تمہیں راہیں دکھا رہا ہوتا ہے، وَيُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور بارش برسانے سے پہلے رحمت کی ہوائیں تمہاری طرف بھیج رہا ہوتا ہے جو تمہیں بارش کی خوشخبری سنا رہی ہوتی ہیں۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا ابھی بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تو پورے قرآن میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اپنا تعارف کرایا کہ بندوں اس ساری کائنات کا خالق اللہ، ساری کائنات کا مالک اللہ، ساری کائنات کا رب اللہ، تمہیں عدم سے وجود دینے والا تمہارا اللہ۔ آنکھ میں نور اللہ نے دیا، زبان میں بول اللہ نے دیا، کان میں سماعت اللہ نے دی، دل میں دھڑکن اللہ نے دی، دماغ میں سوچ اللہ نے دی، ساری کائنات کا خوبصورت نظام اللہ نے بنایا۔ تو کیا پیغام ہے بندوں کے نام قرآن کے ذریعے سے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ارے تم اللہ کی طرف دوڑ جاؤ، پیسوں کی طرف نہ دوڑنا، ملک مال کی طرف نہ دوڑنا، اسباب کی طرف نہ دوڑنا۔ ان میں تو بڑے بڑے لوگ دوڑے، لیکن جب موت آئی تو ہاتھ میں کچھ بھی نہ تھا۔ جب آنکھ کھلی اصل آنکھ موت پر، تو جب نظر آیا اور مٹھی کھلی تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ دنیا بھی ہاتھ سے گئی، آخرت بھی ہاتھ سے
گئی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ بڑے بڑے فاتحین دنیا میں آئے جنہوں نے دنیا کو مقصد زندگی بنایا، جنہوں نے اسباب کو مقصد زندگی بنایا، مال کی ریل پیل کو مقصد زندگی بنایا۔ چند دن میں مال تو تھوڑا بہت اللہ نے دے دیا، لیکن موت آئی تو مال بھی ہاتھ سے گیا، اور آخرت میں ہمیشہ کی ہلاکت اور بربادی ان کا مقدر ہوگی۔ تو ہم سب کے لیے کیا پیغام دیا؟ ہمیں پیغام یہ دیا کہ دنیا میں چل پھر لیا کرو، اپنی حلال روزیاں تلاش کر لیا کرو، لیکن دوڑنا ہے تو دیکھو اللہ کی طرف دوڑنا۔ اللہ کے جیسا اس کائنات میں تو تمہیں کوئی بھی نہ ملے گا، لہٰذا تمہیں دوڑنا کدھر ہے؟ تو قرآن نے دعوت دی کہ تمہیں اللہ کی طرف دوڑنا ہے۔ اللہ کی طرف دوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ کو خوش کیا جائے، اللہ کو اپنا بنایا جائے۔ کیسے اللہ کو اپنا بنائیں گے؟ تو قرآن نے یہ پیغام دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلو، اللہ تمہارے بن جائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نبی جی آپ سارے دنیا کے انسانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم کو اللہ سے پیار ہے اور تم کو اللہ سے محبت ہے، تو پھر تم ایک کام کرو، تم میری چال چلو۔ تو کیا ہوگا کہ اللہ بھی تم سے پیار کرے گا، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کو اپنا بنانے کا راستہ کالی کملی والے، سنہری جالی والے، سبز و گنبد کی مکی، وجہ تخلیق کائنات، محبوب رب العالمین، مزمل و مدثر، طہ و یاسین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہم ان کی پاکیزہ زندگی کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔